شان ہے, جس کا مضمون ہے جو کوئی شخص جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. ایک بار محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج سے انشاءاللہ ایک سیریز جو ہے ہمارے بیانات کی ہو کہ ہم ایک ٹاپک کے تحت بیان سنتے چلے جائیں اور ہم سب انشاءاللہ کچھ سیکھیں. ہم انشاءاللہ قرآن سے ہی کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل کریں گے. قرآن کریم فرقان حمید کی تو کیا شان ہے. انشاءاللہ آج کچھ قرآن پاک کی جو تاثیر ہے, انشاءاللہ اس پروگرام میں ہم قرآن پاک کی ان آیتوں کے بارے میں بھی جانیں گے جس میں رب عز و جل نے ایمان والوں سے ڈائریکٹلی بات کی ہے. آپ کو پتہ ہے قرآن میں more than 6600 آیات ہیں, مگر 89 آیتیں وہ ہیں اپروکسیمیٹلی جس میں اللہ کریم نے ہم سب سے براہ راست بات کی ہے. یا ایھا الذین آمنو کہہ کر, اے ایمان والو کہہ کر. اللہ نے مجھ سے اور آپ سے کیا بات کی ہے کم از کم وہ تو ہم جان لیں. تو انشاءاللہ قرآن کی باتیں ہمارا جو ٹاپک ہوگا اس میں ہم یہ آیتیں بھی کور کریں گے. تقریباً قرآن پاک میں 100 کے قریب واقعات ہیں, اسٹوریز آف قرآن ہیں. ہم انشاءاللہ وہ بھی گریجولی کور کریں گے. ویسے میں مشورہ دوں گا, یہ بیان تو ظاہر ہے کہ اللہ نے چاہا مہینوں چلتے رہیں گے اور اس میں جا کے چیزیں جا کے کور ہوں گی, لیکن اگر آپ واقعی قرآن کے ایسنس کو لینا چاہتے ہیں تو ان دو چیزوں کو پڑھ لیں. 89 قرآن کی آیتیں جس میں اللہ نے ڈائریکٹلی مجھ سے اور آپ سے بات کی ہے, اور قرآن کے 100 واقعات. اچھا, ان دونوں کو الحمدللہ علماء کرام نے ہمارے لیے آسان کر کے قرآن سے ایکسٹریکٹ کر کے الگ کتابیں دے دی ہیں. ایک کتاب کا نام ہے اے ایمان والو, یہ کتاب بھی آپ dawatIslami.net سے فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, اور ایک کتاب کا نام ہے عجائب القرآن غرائب القرآن. یہ قرآن کے واقعات ہیں. یہ دونوں کتابیں بہت بڑی نہیں ہیں. اگر آپ روز آدھا گھنٹہ دے دیں تو ایک آیت پڑھ لیں, ایک واقعہ پڑھ لیں, آپ انجوائے بھی کر رہے ہوں گے, قرآن انڈرسٹینڈ بھی کر رہے ہوں گے, قرآن کا میسج ڈائریکٹلی لے رہے ہوں گے. ہم نے آپ کی آسانی کے لیے الحمدللہ یہ دونوں پروگرام, یہ دونوں چیزیں یوٹیوب پر بھی بیان کر کے ہم نے ڈال دی ہیں. اگر اس کو وہاں سرچ کرنا ہے تو ایک پروگرام مدنی چینل پر ہوا تھا جس کا نام ہے ایک قصہ ہے قرآن سے, جس میں قرآن کے واقعات ہیں. اگر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو قرآن کے سارے واقعات مل جائیں گے. 15 منٹ کا ایک واقعہ ہوگا, اس کا میسج آپ سن سکتے ہیں, بچوں کو بٹھا کے سنا سکتے ہیں. اور سیکنڈ ہمارا پروگرام تھا جس کا نام تھا اللہ کا پیغام مومنوں کے نام, جس میں یہ اے ایمان والو آیتیں وہ بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں. تو بہرحال اللہ کرے کہ ہم قرآن پڑھنے والے, قرآن سمجھنے والے بنے. آج قرآن کتنی تاثیر رکھتا ہے, آج جو ٹاپک ہے قرآن کتنا امپیکٹ ڈالتا ہے, قرآن کیا کمال کی کتاب ہے, اس بارے میں انشاءاللہ چند باتیں میں عرض کرتا ہوں. حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. آپ نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا, مدینہ منورہ میں رہتے تھے, وہیں آپ نے وفات پائی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بیان کرتے ہیں. کیسے اسلام قبول ہوا ان کا. کہتے ہیں غزوہ بدر میں جو غیر مسلم قید ہو گئے تھے, میں اہل مکہ کی طرف سے ان قیدیوں کے لیے نیگوشیشن کرنے کے لیے مدینہ منورہ آیا تھا. جب یہاں پہنچا تو مغرب کا وقت تھا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز مبارک مسجد کے باہر سے سنائی دے رہی تھی. نبی پاک سورہ والطور کی تلاوت فرما رہے تھے. میں بھی قرآن پاک کی تلاوت سننے لگا. مسلمان نہیں تھے مگر نبی پاک کی زبان سے قرآن کی تلاوت, کہتے ہیں بڑا انسپائرڈ ہوا اور میں بھی تلاوت قرآن سننے لگا. زبان محبوب خدا کی تھی اور کلام رب رحمان کا تھا. بس پھر کیا تھا, وہ قرآن کی آیتیں دل میں تاثیر کا تیر بن کر اترتی چلی گئیں. اور جب نبی پاک اس آیت پر پہنچے, ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع, بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے, اسے کوئی ٹالنے والا نہیں. ان آیات کو سن کر میرا دل ایسے ہو گیا جیسے ابھی پھٹ جائے گا. مجھے یوں لگا کہ میں قدم بھی نہیں اٹھا سکوں گا, اس سے پہلے ہی مجھ پر عذاب برس جائے گا. بس میں نے اللہ پاک کے عذاب سے ڈر کر اسی وقت ایمان قبول کر لیا. قرآن اپنا امپیکٹ رکھتا ہے, قرآن اپنی تاثیر رکھتا ہے. بات یہ ہے کہ صحیح پڑھنے والا ہو, انڈرسٹینڈ کرنے والا ہو, دل کی دنیا بدل دیتا ہے. اور ایسے بے شمار واقعات ہیں. یاد رہے قرآن میں عجیب تاثیر ہے. یہ پیارا کلام دلوں کو نرم کرتا ہے, بھٹکے ہوئوں کو راہ ہدایت دیتا ہے. اس میں اگلے پچھلوں کی خبریں ہیں. یہ اللہ پاک کی مضبوط رسی ہے, یہ حکمت والا کلام ہے. حدیث پاک میں ہے قرآن کی برکت سے خواہشات مٹتی ہیں. قرآن کے عجائبات ختم نہیں ہوتے. قرآن کریم کے مطابق کوئی بات کرے وہ سچا ہے. جس نے قرآن پر عمل کیا وہ ثواب پائے گا. جو قرآن کریم کے مطابق فیصلہ کرے وہ انصاف کرنے والا ہوگا, اور جو قرآن کریم کی طرف بلائے ضرور وہ سیدھی راہ کی طرف بلانے والا ہوگا. ایک حدیث پاک میں فرمایا جس طرح اللہ پاک اپنی تمام مخلوق سے افضل ہے, ایسے ہی اللہ پاک کا کلام بھی باقی تمام کلاموں سے افضل و اعلیٰ ہے.
یعنی اللہ پاک کا جو مرتبہ مخلوق میں ہے سب سے افضل و اعلیٰ ہے نا، تو کلام الہی کا جو مرتبہ ہے وہ دنیا کے تمام کلام، تمام کتابوں میں افضل و اعلیٰ وہ کلام ہے، سبحان اللہ، وہ رب کا کلام ہے۔ یاد رہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ قرآن مجید فرقان حمید کس طرح چھوٹی سی یہ چند آیتوں کے ذریعے کیا کچھ ہمیں عطا فرماتا ہے۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، پیارے آقا سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اس نئے آنے والے شخص کو قرآن کریم سکھاؤ۔ اس صحابی نے اس شخص کو سورہ زلزال سکھانا شروع کی۔ جب انہوں نے سورہ زلزال کی 7ویں آیت سکھائی تو وہ شخص کہتا ہے بس اب مجھے کافی ہے، 7 آیتیں سیکھنی ہے بہت ہے۔ ان صحابی نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ حضور انہوں نے صرف 7 ہی آیتیں سیکھی ہیں اور کہتے ہیں مجھے کافی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے چھوڑ دو، اسے فقاہت یعنی دین کی سمجھ مل گئی ہے، یعنی 7 آیتیں سیکھ کر، کیونکہ آیتیں تو قرآن کی ہر آیت میں خزانہ ہے نا، جس نے دل سے سیکھ لیا، سمجھ لیا، میسج آف قرآن لے لیا تو 7 آیتیں اس کے لیے زندگی بھر کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ تو قرآن ایسا خزانہ ہے، سبحان اللہ، میرے رب کا کلام ہے قرآن، واہ کیا بات پیارے قرآن کی، مصطفیٰ پر ہوا ہے یہ نازل، اس میں ہر شے کا ہے بیان شامل، سب سے افضل کتاب ہے قرآن، واہ کیا بات پیارے قرآن کی۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک بڑا ہی کمال کا واقعہ جو میں بات کر رہا ہوں نا کہ قرآن دلوں کی دنیا کیسے بدلتا ہے۔ اللہ کرے میں اور آپ قرآن سے دوستی کر لینا تو توبہ کرنے کے لیے، سدھرنے کے لیے، اللہ کی طرف رجوع لانے کے لیے قرآن کیا کمال کا کردار ادا کرتا ہے۔ حضرت ابو ہاشم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں بصرہ جانے کے لیے ایک کشتی میں سوار ہوا، اس کشتی میں ایک مرد بھی تھا، اس کی کنیز بھی تھی۔ ان کا پلان کچھ اور تھا، برے کام کرنے کا پلان تھا۔ وہ کہتے جب کشتی آگے بڑھی تو اس مرد نے اپنی کنیز سے کہا ذرا شراب نکالو، شراب لائی گئی، وہ مرد کشتی میں بیٹھ کے شراب پینے لگا۔ اپنی کنیز کو کہا کچھ گانا سناؤ، وہ کنیز جو ہے وہ گانا گانے لگی۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے مجھے دیکھا، ابو ہاشم رحمۃ اللہ تعالیٰ کہتے کہ آپ یہ گانا گا رہی ہے، آپ کے پاس اس سے اچھی کوئی چیز ہے؟ وہ اللہ والے تھے، انہوں نے ان کے سامنے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ اب قرآن میں جو ردھم ہے، قرآن میں جو خوبصورتی ہے، قرآن جو دلوں کو امپیکٹ ڈالتا ہے، کیا خوبصورت آیتوں کا انہوں نے انتخاب کیا۔ انہوں نے قرآن پاک کی سبحان اللہ کون سی سورہ پڑھی؟ سورہ تکویر۔ یہ ہلا دیتی ہے سورت، اگر سمجھ کے پڑھے نا بندہ کہ جس میں کس طرح قیامت کا رب نے بیان کیا۔ 30ویں پارے میں یہ سورت ہے، آپ نے تلاوت شروع کر دی، اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا اور جب تارے جھڑ پڑیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے۔ ان آیات کو سن کر وہ شخص رونے لگا، جو شراب پی رہا تھا وہ فوراً کپ کپی آگ تاری ہو گئی، رونے لگا۔ حضرت نے جب یہ آیت تلاوت کی وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے تو وہ کہنے لگا اے کنیز میں تجھے اللہ پاک کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہوں، اس شراب کو بہا دو۔ پھر اس نے مجھے قریب بلایا اور کہنے لگا میرے بھائی تم کیا کہتے ہو، کیا اللہ پاک میری توبہ قبول فرمائے گا؟ اللہ اکبر، اللہ والے تھے، کیا جواب بھی قرآن سے ہی دیا اور قرآن کی وہ آیت تلاوت کی، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ سبحان اللہ۔ ترجمہ کنز العرفان، بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور خوب صاف ستھرے رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ بس اس شراب پینے والے گانے باجے میں منہمک شخص نے جب یہ سنا کہ رب توبہ کرنے والوں کو قبول فرماتا ہے، محبت فرماتا ہے، چلتی کشتی میں اس بندے نے اللہ سے توبہ کر لی۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن اس طرح دلوں پر اثر ڈالتا ہے۔ یاد رہے قرآن کا ایک نام حکمت بھی ہے، یعنی یہ وہ کتاب ہے جس کو پڑھنے سے حکمت و دانائی ملتی ہے۔ قرآن کریم کا ایک نام صراط مستقیم ہے، یعنی وہ کتاب ہے جو بھولے بھٹکوں کو سیدھے رستے کا مسافر بناتی ہے۔ قرآن کریم کا ایک نام نور ہے، یعنی وہ عظیم کتاب ہے جو نور بانٹتی اور دلوں کو روشن کرتی ہے۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ، ان کا گھر جو ہے وہ رات بھر چمکتا رہتا تھا، روشن رہتا تھا۔ آج کل تو ہمارے گھروں میں لائٹیں ہوتی ہیں، اس زمانے میں تو لائٹیں نہیں ہوتی تھی، لوگ رات کو چراغ بند کر دیتے تھے کیونکہ رات کو لائٹ کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ تو لوگ حیران ہوتے تھے کہ حضرت ثابت بن قیس کا گھر کیوں چمکتا ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے، حضور رات بھر ثابت بن قیس کا گھر جگمگاتا ہے۔ اچھا صحابہ بھی کمال کے تھے نا، whenever they want to ask something, any unusual thing، وہ کہیں اور نہیں جاتے تھے، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے تھے، ان کو پتا تھا یہاں سے بڑا پیارا جواب مل جائے گا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا یقیناً ثابت بن قیس رات کو سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہوں گے۔ صحابہ گئے، جا کر پوچھا، ثابت بن قیس نے کہا کہ ہاں میں واقعی گھر میں رات کو سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہوں۔ تو یہ ہے قرآن، یہ ہے قرآن کا نور۔ سبحان اللہ۔ چھوڑو یہ ظلمتوں کے شکوے کرو نہ ہر دم، چھوڑو یہ ظلمتوں کے شکوے کرو نہ ہر دم، ہے روشنی کی خواہش
कुरान पढ़ के देखो। तो कुरान पाक की क्या बात है। अब कुरान पाक जहां तबीयतों पर असर डालता है, इंसान की कैफियतों पर असर डालता है, वह कुरान करीम अमराज को भी दूर करता है। जी हां, कुरान करीम बातनी अमराज को भी दिलों के साफ करता है, जिस्मानी अमराज को भी कैसे दूर करता है। जरा सुनिएगा, कुरान में अल्लाह फरमाता है, या अय्युहन्नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फिस सुदूर। तर्जुमा कंजुल इरफान, ए लोगो तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से नसीहत और दिलों की शिफा आ गई। मशहूर मुफस्सिर कुरान हकीमुल उम्मत हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि इस आयत के तहत फरमाते हैं, कुरान करीम रब की तरफ से बंदों की रूहानी परवरिश का जरिया है। दिल की बीमारियां जो इनपुट होता है ना, दिल की जो बातनी बीमारियां हैं, फरमाया जहालत, शक, शिर्क, निफाक, बुरे अकीदे, बुरे अखलाक, हसद, कीना, हवस, दुनिया की हिर्स, अदावत, ये तमाम गुनाह जो हैं, इन कुरान करीम इन सब की इस्लाह करने वाला है। अल्लाह करे कि हम कुरान को पढ़ें और दिल से पढ़ें, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कैसे इंपैक्ट डालता है। एक और वाकया सुने, अल्लाह इन तौबा करने वालों के सदके हमें भी सच्ची तौबा अता फरमाए। अल्लामा इब्ने जौजी रहमतुल्लाहि तआला लिखते हैं, एक इबादत गुजार बुजुर्ग थे, 40 साल तक बर्रे आजम अफ्रीका का बड़ा मशहूर मुल्क है सूडान, वहां एक गार में रहकर अल्लाह की इबादत करते थे। कहते हैं मैं उस गार में था तो एक शख्स उस गार में आ गया और उसके पास खाना भी था, शराब भी थी। वो आकर बैठ गया, उसने मुझे देखा नहीं, मैं उसे नजर नहीं आ रहा था। तो उसने शराब पीना जब जैसे शुरू की, बर्तन उठाया तो मैंने ऊंची आवाज में कुरान पाक की ये आयत तिलावत की। ये आयत जो है ना, कई लोगों की तौबा का सबब बनी है। बड़े बड़े बुजुर्ग जो है, जो बदले हैं, जो उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था ना, वो ये एक कुरान पाक की आयत है। कभी मौका मिला तो मैं इंशाअल्लाह इस आयत को मजीद इसके वाकयात बयान करूंगा। हजरत कहते हैं कि मैंने उस शराबी के सामने गार में बैठकर कुरान की आयत पढ़ी। जरा इस आयत का तर्जुमा भी सुनिएगा। आयत क्या है? पारा 27 है, सूरह हदीद, आयत नंबर 16। अल्लाह फरमाता है, अलम यअनिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। क्या ईमान वालों के लिए अभी वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह की याद और उसके हक के लिए झुक जाएं? क्या अब भी वो वक्त नहीं आया? कुरान ने गोया हिलाया है, झंझोड़ा है। अब उस जमाने के लोग तो अरबी समझते थे, तो वो कहते हैं जैसे ही मैंने वो आयत पढ़ी तो नौजवान रुक गया शराब पीने से, दाएं बाएं देखा, उसको कोई नजर नहीं आया। जैसे ही दोबारा उसने बर्तन शराब का उठाया, मैंने फिर ये आयत पढ़ी, अलम यअनिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। क्या ईमान वालों के लिए अभी वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह की याद और उसके हक के लिए झुक जाएं? अब की बार तो जब कुरान करीम उसने सुना तो उसके दिल में ये बातें तासीर का तीर बनकर उतर गई। हाथ से शराब गिर गई और कहने लगा, बला वल्लाहि कद आन, क्यों नहीं, खुदा की कसम वो वक्त आ गया है, मेरा दिल अल्लाह की तरफ झुक गया है। बस ये कहता जा रहा था, वो गार से निकल गया। बुजुर्ग कहते हैं पीछे पीछे चलने लगा कि देखो इसकी तौबा क्या रंग लाती है। उसकी जबान पर एक ही जुमला है, बला वल्लाहि कद आन, क्यों नहीं, खुदा की कसम तौबा का वक्त आ गया है। बुजुर्ग कहते हैं इसी कैफियत में जा रहा था, आगे बहुत बड़ा दरिया आ गया, मगर वो अपनी कैफियत में था, बगैर सोचे समझे दरिया पर पैर रखा, मगर मैं देखकर हैरान हो गया कि वो दरिया के ऊपर से चलता हुआ निकल गया। जो थोड़ी देर पहले शराब पी रहा है, सच्ची तौबा करता है, अल्लाह उसको कौन सा मर्तबा अता फरमा देता है। ये है कुरान, ये है कुरान की तासीर, ये है कुरान का इम्पैक्ट। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमारे घरों में बरसों से कुरान है, शायद हर साल कुरान खानी करते हैं, पूरा हर साल रमजान में तिलावत करते हैं, बट हम अंडरस्टैंड नहीं करते, इसको समझने की कोशिश नहीं करते, इसका एक्सेंस, इसके इत्र लेने की कोशिश नहीं करते। वरना वल्लाही जिस दिन आप कुरान समझ कर पढ़ने लग गए, आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। जिनको कुछ कुछ कुरान समझ आता है ना, जब कभी इमाम साहब तिलावत कर रहे हैं और किसी ऐसी कुरान पाक की खूबसूरत आयत पर पहुंचते हैं, सूरत पर पहुंचते हैं, जी नहीं चाहता इमाम साहब रुकू में जाएं, जी चाहता ये और पढ़ते रहें, अल्लाह की बातें और बताते रहें। तो मेरे प्यारे स्नेह, ये है कुरान और ये है कुरान का खजाना। अच्छा, अब मैं चाहूंगा कि इंशाअल्लाह कुरान पाक हमारी बॉडी पर क्या इंपैक्ट डालता है। कई लोग बीमार होते हैं, हम में से बहुत सारे लोग बीमार होंगे, कुरान में हमारे जिस्मानी शिफा कैसी है, अब जरा ये सुनिएगा। कुरान पाक में खुद रब फरमाता है, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन, और हम कुरान में वो चीज उतारते हैं जो ईमान वालों के लिए शिफा और रहमत है। अल्लाह पाक के आखिरी नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, खैरुद दवाइल कुरान, यानी बेहतरीन दवा कुरान करीम है। कुरान की मुख्तलिफ आयतें हैं, मुख्तलिफ सूरतें हैं, जिसको पढ़कर दम किया जाए अपने आप पर या मरीज पर तो उसे कैसे शिफा मिलती है। और ये सहाबाए किराम का तरीका, खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम का मामूल क्या था, सुनिए। प्यारे आका अलैहिस्सलाम का ये मामूल के सहाबाए किराम और बड़े बड़े औलिया किराम तकरीबन 1450 सदियों से उम्मत के मुजर्रबात यानी तजुर्बा शुदा कामों में है कि कुरानी आयात पढ़कर दम किया जाए तो अल्लाह पाक शिफा अता फरमाता है। मुसलमानों की अम्मी जान बीबी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के अहले खाना में से जब कोई बीमार होता तो आप अलैहिस्सलाम मुअव्वज़ात यानी सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर
کر اس پر دم کیا کرتے تھے. تو میں آپ سب کو مشورہ دیتا ہوں روز صبح اپنے گھر سے جب نکلیں یا فجر کی نماز پڑھیں اول آخر درود پاک سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے ہاتھ پر دم کریں اور پورے جسم پر پھیر لیں. اپنے بچوں پر اسکول جانے سے پہلے دم کریں, مدرسے میں جانے سے پہلے دم کریں. یہ گویا ان کا ایک حصار ہے. رات کو سوتے وقت یہ عمل کر لیں. یہ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ہے. یہ انشاءاللہ بلاؤں سے مصیبتوں سے آپ کی حفاظت بھی کرے گا اور یہ بیماریوں کو بھی دور کرے گا. ایک مرتبہ ایک صحابی نے بچھو کاٹنے پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا, اللہ پاک نے اس مریض کو شفا عطا فرما دی. ایک صحابی کے قبیلے میں ایک پاگل شخص تھا جس کو لوگ زنجیروں سے باندھ کر رکھتے تھے. صحابی رسول نے 3 دن صبح شام 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا, اللہ پاک نے اسے پاگل پن سے شفا عطا فرمائی. اللہ کے کلام میں کمال ہے. ہم کاش اللہ کے کلام سے محبت کریں اور اس کی برکتیں لوٹیں. ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسر روم کے بادشاہ نے خط لکھا, میرے سر میں درد ہے اور دائمی درد ہے, ٹھیک ہی نہیں ہوتا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ٹوپی بھیج دی. اچھا کمال یہ تھا جب وہ ٹوپی پہنتا درد ختم ہو جاتا, جیسی ٹوپی اتارتا درد پھر شروع ہو جاتا. اس بادشاہ نے کہا ہے کیا اس ٹوپی میں؟ جب اس ٹوپی کو کھولا گیا تو اس ٹوپی میں ایک کاغذ ملا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا. حضرت عمر نے لکھ کے بھیجا تھا. تو اس سے یہ بھی پتا چلا کہ تعویذات جو ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ان تعویذات میں اللہ کا نام ہو, اس میں قرآنی آیات ہوں. بعض اوقات معاذ اللہ جادو اور اس طرح کی چیزیں, اس سے تو کوئی تعلق نہیں ہے, مگر قرآنی آیات اللہ کے نام پاکیزہ ناموں سے الحمدللہ بہت برکتیں ملتی ہیں اور یہ صحابہ کرام اور ہمارے بزرگوں کے طریقے سے ثابت ہے. اب آخر میں چاہوں گا میں ایک ایسی بات کرنے جا رہا ہوں جو انشاءاللہ آپ کو کام آئے گی کہ قرآن کریم کی کن کن صورتوں سے کن کن چیزوں سے فائدہ ہوتا ہے, آپ کے کون سے پرابلم سالو ہو سکتے ہیں, آپ کی کون سی بیماریاں حل ہو سکتی ہیں. گھر میں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں, ہم بعضوں کا ٹینشن میں ہوتے ہیں کہ یار اس کا کوئی وظیفہ مل جائے, کوئی دم مل جائے. تو ڈائریکٹلی قرآن کریم جو ہے کن کن چیزوں پر انشاءاللہ امپیکٹ ڈالے گا اور آپ کو فائدہ ہوگا. آپ چاہیں تو اسے ریکارڈ کر لیں. اب سنتے ہیں علماء کرام نے احادیث کی روشنی میں اور اپنے تجربے سے قرآنی سورتوں کی الگ الگ تاثیریں بیان کی ہیں. اب سنتے جائیے. سورہ فاتحہ 100 مرتبہ پڑھ کر جو دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے. سورہ بقرہ کی تلاوت سے شیطان گھر سے بھاگ جاتا ہے. آیت الکرسی پڑھنے سے محتاجی دور ہوتی ہے. سورۃ الکہف کو ہمیشہ پڑھنے والا دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا. والدین کی قبر پر ہر جمعہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے اس کے حروف کی تعداد کے برابر یعنی پڑھنے والے کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. سورہ دخان پڑھنے سے مشکل دور ہوتی ہے. جو مرنے کے قریب ہو اس پر سورہ جاسیہ کا دم کرنے سے انشاءاللہ ایمان پر موت نصیب ہوگی. سورہ حجرات کا پڑھنا اور دم کر کے پینا گھر میں خیر و برکت کے لیے مفید ہے. سورہ قاف, کئی لوگ ہوتے ہیں جن کی فصلیں ہوتی ہیں, باغ ہوتے ہیں, تو اس کے بارے فرمایا کہ سورہ کاف پڑھنے سے باغ میں پھلوں کی کثرت ہوتی ہے. سورہ رحمان 11 بار پڑھنے سے تمام مقاصد پورے ہوتے ہیں. سورہ واقعہ جو شخص روزانہ پڑھے گا اسے کبھی فاقہ نہ ہوگا. سورۃ الملک کو ہر رات پڑھنے والا عذاب قبر سے محفوظ رہے گا. سورۃ المزمل کو 11 بار پڑھنے سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے. جو بچے حفظ کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے سنیے, سورۃ المدثر کو پڑھ کر حفظ قرآن کی دعا مانگنے سے قرآن کریم کا یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے. مریض کے پاس سورہ مجادلہ پڑھنے سے درد میں آرام ملے گا. سورہ لیل, مرگی کے دورے پڑھتے کچھ لوگوں کو, تو سورہ لیل پڑھ کر مرگی کے مریض کے کان میں دم کرنے سے فائدہ ہوتا ہے. سورہ رحمان لکھ کر پینا پلی یعنی سپلین کے مرض میں مفید ہے. سورہ النازعات پڑھنے کی برکت سے جان نکلنے کی تکلیف نہیں ہوتی ہے. سورۃ ضحیٰ پڑھنے سے بھاگا ہوا آدمی واپس آ جائے گا. سورہ الم نشرح جس مال پر پڑھ کر دم کر دیا جائے اس میں خوب برکت ہوتی ہے. سورہ 3 مرتبہ پڑھنے سے اخلاق و کردار بہترین ہوتے ہیں. سورۃ العلق میں جوڑوں کے درد کا علاج ہے. بزرگ بیٹھے ہوں گے, جوڑوں میں درد ہوتا ہے تو سورہ علق پڑھیں تو انشاءاللہ جوڑوں کے درد کا علاج ہے. جو کوئی صبح شام سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھے اللہ کریم اس کی عزت بڑھا دے گا. برس اور یرقان یہ بھی بڑے مرض ہیں. فرمایا سورہ بینہ برس اور یرقان کا اس میں علاج ہے. جس آدمی یا جانور کو نظر لگی ہو اس پر سورہ عادیات کا دم کر دیں, یہ بڑا مفید ہے. سورہ قارعہ پڑھنے سے بلاؤں سے حفاظت رہتی ہے. جس پر قرض ہو غور سے سن لے, سورہ تکاثر 300 بار پڑھ لے تو انشاءاللہ بہت جلد قرض ادا ہو جائے گا. سورہ عصر پڑھنے سے غم دور ہوتا ہے. فرمایا کوئی دشمن کا خوف ہو سورہ قریش پڑھے تو اس سے
انشاءاللہ جان کی حفاظت ہوتی ہے، اور سبحان اللہ سورہ فلق اور سورہ ناس سے جن، حاسدین اور شیطان سے حفاظت رہتی ہے۔ قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص یہ تہائی قرآن کے برابر ہے، کوئی 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لے اسے پورے قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ ہے میرے رب کا کلام۔ قرآن سے محبت کیجئے، قرآن سے علاج کیجئے، قرآن سے دوستی کیجئے، قرآن سے دلوں کی کیفیت کو بدلیے۔ قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن، بہت خوبصورت تفسیر قرآن آپ کو ریکمنڈ کر دیتا ہوں۔ اس تفسیر قرآن کا نام ہے صراط الجنان، یہ بہت آسان اردو میں موجود ہے، اس کو بھی چاہیں تو dawatIslami.net سے ڈاؤن لوڈ کر لیں یا مکتبۃ المدینہ سے پرچیز کر لیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں ملے گی۔ اللہ پاک ہمیں نیکیاں کمانے کا جذبہ نصیب فرمائے۔ احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جو جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے، ایک جمعے کو پڑھے، اگلے جمعے تک اس کے لیے نور کر دیا جاتا ہے۔ اور سبحان اللہ جمعہ کے دن ہو سکے تو مریض کی عیادت کریں، صدقہ و خیرات کریں، جتنا ہو سکے نیکیاں کریں۔ ایک بات یاد رکھنی ہے، کوئی عام دن میں گناہ کرے یقیناً غلط ہے، مگر جمعہ کے دن گناہ کرے گا تو جہاں نیکی 70 گنا وہاں اس کا گناہ بھی 70 گنا ہو جاتا۔ پلیز عام دنوں میں بھی بچنا ہے مگر جمعے کو گناہ نہیں کرنا۔